ہیں یہ امت کو سکھانا تھا کہ اللہ یہ جو نماز پڑھی ہے یہ تیرے سامنے پیش کیے جانے کے قابل تھوڑا ہی ہے. یہ نماز ایسی تھوڑا ہی ہے اللہ کہ تیرے سامنے پیش کروں اور تجھ سے کچھ اجر کی توقع رکھوں. اللہ جو اس میں کمی ہو گئی ہے اس پہ استغفار کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, نیکی کر کے بھی معافی مانگتا ہوں. اور مثال ایک عقل سے دیں, جس سے بھی محبت ہوتی ہے نا, تعلق ہوتا ہے بچوں سے, ماں باپ سے, بیوی سے. جب اپنے وطن واپس آدمی جاتا ہے تو بہتر سے بہتر چیز تلاش کر کے لے کے جاتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ پیش کرتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے. والدہ سے, باپ سے کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے لایا ہوں اور میں اس سے بہت اچھی چیز تلاش کر رہا تھا مگر ٹائم نہیں ملا, مارکیٹ میں نہیں ملی, کچھ کر نہیں سکا, یہ آپ رکھ لیجیے. تو انہیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ بیٹے کو خیال رہا, احساس رہا. بس یہی حال انسان کا اللہ کے ساتھ بھی ہے کہ اپنی بہتر سے بہتر نیکی کو پیش کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہونی چاہیے کہ خدایا یہ تیرے لیے نماز پڑھی, قرآن پڑھا, تلاوت کی, کسی کی مدد کی, کسی آدمی کے میں کام آیا, لیکن اللہ جس طرح ہونا چاہیے تھا نیکی کا حق میں نہیں ادا کر پایا, یہ جتنا ہے مہربانی کر قبول کر لے. یہ ہے چیز. انہ هو التواب, وہ توبہ کو قبول کرتا ہے, الرحیم بار بار توبہ کو قبول کرتا ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا, ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے. آدم علیہ السلام بھی, حوا بھی اور شیطان بھی. یہ ہوا کیا اور انہوں نے کس طرح اس درخت کے قریب چلے گئے اور کھا لیا, اس کو آپ دیکھیے سورہ آراف میں. وہاں پر مسئلہ تھوڑا سا اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے 9ویں پارے میں, 9ویں پارے میں سورہ آراف میں. 2 مقامات آپ کو بتانے ہیں اس موقع پہ. ایک تو سورہ آراف میں 9ویں پارے میں جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا سورت, یہ 8ویں پارے میں, شروع تو 8ویں سے ہو رہی ہے. آٹھواں پارہ سورہ آراف اور آیت نمبر اس کی دیکھیے 19 ملی جی. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ رہیے اور آپ کی اہلیہ رہیں جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اور اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, وگرنہ تم دونوں نادانوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ وہی چیز ہے نا جو گزر گئی. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان کے جی میں وسوسہ ڈالا. اب وہ کس طرح وسوسہ ڈالا؟ کئی جگہ یہ آیا ہے کہ سانپ کی صورت میں چلا گیا, کہیں آیا ہے مور کی صورت میں چلا گیا, اور کہیں آیا ہے باہر بیٹھا ہوا تھا وسوسہ ڈالا. مفسرین میں جو محققین ہیں وہ اس بحث میں گئے ہی نہیں, اور حتیٰ کہ بہت سو نے انکار کر دیا ہے یہ سانپ والے قصے کا, اور اسی طرح انکار کر دیا ہے اس کا بھی مور والے قصے کا. وہ کہتے ہیں یہ سب بائبل کی باتیں ہیں, اللہ نے بس اتنا بتایا ہے کہ وسوسہ ڈال دیا, اور وسوسے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان جنت میں ہی گیا ہو, وہ تو دور سے بھی ہو سکتا ہے, اب بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے بتلایا ہے کہ ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے, اور جب انہوں نے وہ کھانا کھا لیا جو چیز بھی تھی درخت کو کھایا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا, تو اس نے جو چیز اللہ نے ان دونوں سے چھپا دی تھی مِن سَوْآتِهِمَا, ان کے شرم کے مقامات جسم کے, شیطان نے انہیں کھلوا دیا. وَقَالَا, اور کہنے لگا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا, تم دونوں کے پروردگار نے عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ, اس درخت سے جو تم دونوں کو منع کیا ہے نا, اس کی حکمت, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ, اگر تم کھا لو تو تم تو فرشتے بن جاؤ گے. أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ, اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے پاس رہو گے اگر تم کھا لو. اللہ نے تمہیں منع کیا ہے, مگر میں تمہیں بتاؤں
اس کے کھانے کے یہ فائدے ہیں. وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے کیا کیا، ان دونوں کے سامنے خدا کا نام لے لے کر قسمیں کھائیں کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہوں، بہت زیادہ بھلائی تمہاری چاہنے والا ہوں، تم یہ کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ خدا کے پاس رہو. آپ ذرا سوچیں، کسی نے اس مکار کو دیکھا نہ ہو، شیطان کو، اور پہلی مرتبہ واسطہ پڑے، اور محبت بھی اللہ کو اتنی ہو اپنے بندے سے، آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام کو بھی محبت ہو اللہ سے، اور پتہ بھی نہ ہو کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے، اور یہ عیار قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ اس کو چکھ لو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے. تو پھر ہونا ہی چاہیے تھا. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اور اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، اور جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو جسم کے مقامات ان پر کھل گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور وہ چپکانے لگے دونوں اپنے اوپر من وَرْقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے پروردگار نے انہیں پکارا، آواز دی اور کہا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کو نہیں کھانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں یہ کہہ بھی دیا تھا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، وہ دونوں بولے اور نے کہا پروردگار ہم سے زیادتی ہو گئی اپنی جانوں پہ، اور اگر آپ مغفرت نہ کریں اور رحم نہ کریں لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اللہ نے کہا کہ تم دونوں زمین پر چلے جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین تمہارا ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص مدت تک تمہیں رہنا ہے وہاں دونوں کو. قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ، اور اللہ نے کہا تم انسانوں اسی میں جیو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی زمین پر تم مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور تمہیں ہم اسی زمین سے قبروں سے نکالیں گے. اور پھر آگے ہم سے کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. سنا تم نے قصہ اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کیا شیطان نے؟ قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ نے یہ لباس نازل کیا ہے. یواری سواتکم، تاکہ جو جسم کے شرم کے مقامات ہیں تم انہیں چھپاؤ. وریشا، اور اس لیے لباس کو نازل کیا ہے کہ تم پہنو اسے زیبائش کے طور پر بھی. ولباس التقوی ذالک خیر، اور اصل چیز جو آدمی اپنے لباس کی طرح رکھے وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے. اور ذالک خیر، یہ اچھی چیز ہے. ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ کی باتیں ہیں. لعلہم یذکرون، شاید کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. دیکھا آپ نے دونوں جگہ پر یہ کہا ہے آدم کی اولاد، یہ نہیں کہا انسانوں، یعنی باپ کی طرف کہا ہے. جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یاد دلانا ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان، آپ کی روایات، آپ کی سیرت، شخصیت کس سے جا ملتی. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کہیں آزمائش میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو، ماں اور باپ دونوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا نا، تو اس نے کیا کیا تھا، ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کے لباس اتروا دیے تھے. لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ انہیں برہنہ کر دے، ننگا کر دے. دیکھو تم کبھی اس فتنے میں نہ پڑ جانا، ایسے نہ ہو شیطان تمہارے ساتھ یہ حرکت کرے. یہ اب جو تہذیب ہے نا، جس میں سارے یہاں جی رہے ہیں، سارے شیطان کی کوشش یہی تو ہے کہ کسی طرح کپڑے اتر جائیں. یہی تہذیب ہے نا، یہی چیز رہ گئی ہے کہ کسی طرح وہ حرکت ہو جو اس نے کی تھی جنت میں حضرت آدم اور حوا کے ساتھ علیہ السلام، وہی چیز یہاں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو خبردار، کہیں ایسے نہ ہو جس طرح اس نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا ہے، کہیں تمہارے ساتھ بھی دنیا میں ایسے نہ کر دے کہ تمہارے کپڑے اتروا دے. کتنا اہتمام ہے اللہ کو اس بات کا کہ انسانوں کی عزت محفوظ رہے، کپڑے محفوظ رہیں، اور یہاں کی ساری تہذیب بیس اس بات پر کرتی ہے. اسی کے سارے چکر ہیں. ایک یہ مقام، دوسرا مقام آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ میں، اس سے بات واضح ہوتی. وہاں ایک ایسی بات ہے جو آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالی نے کیوں کہا ہے. 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے.
16ویں پارے کے بالکل آخر پہ جا کے بات آتی ہے. پارہ 16 سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورت ہے اور 116 نمبر آیت دیکھیے 116. ملی جی؟ 7 جگہ قرآن پاک پہ یہ قصہ آیا ہے اور ہم صرف 2 مقامات آپ کو دکھا رہے ہیں، باقی جب چلتے جائیں گے پتہ چلتا جائے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے شیطان کے، أَبَى، اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنت، اور تم دونوں کو فلا یخرجنکما، تم دونوں کو یہ نکلوانا دے جنت سے، کہیں ایسی نہ بات ہو جائے فتشقا، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، آرام کی زندگی نہیں رہے گی. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یہ ہے بات، آپ غور کیجئے گا اس پہ. اور جنت میں اللہ تجوع فیہا، نہ تمہیں بھوک لگے گی، ولا تعرا، اور نہ تم ننگے ہوگے. وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور نہ تمہیں پیاس لگے گی، وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تم دھوپ میں جلو گے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، اس آیت پہ بعد میں آتا ہوں، جو بات یہاں بتانی ہے بعد میں. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. قَالَ يَا آدم، اور اس نے وسوسے میں آدم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی اور کہنے لگا آدم هل أدلك، میں تمہیں بتاؤں علی شجرۃ الخلد، ایسا درخت جسے تم کھاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے یہیں پہ، وہ ملکن، اور ایسی بادشاہت مل جائے گی کہ لا یبلا، وہ ملک تم سے چھینا نہیں جائے گا، اللہ کے پاس رہو گے. فاکلا منہا، ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما، اور ان کے شرم کے مقامات کھل گئے ان پہ. اور وہ تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جنت کے پتے وہ اپنے جسم کو اس سے ڈھانپنے لگے. وعصى آدم ربہ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. فغوا، سو صحیح راہ سے دور ہو گئے، ہٹ گئے. ثم اجتباہ ربہ، اس کے پروردگار نے پھر اسے چن لیا. یہ ہے بات کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے نا، چن لیتا ہے اللہ اسے. ثم اجتباہ ربہ، اس کے پروردگار نے اسے چن لیا. فتاب علیہ، اور اللہ متوجہ ہوا اس کے حال پر رحمت کے ساتھ. وہدا، اور اسے ہدایت دے دی، صحیح راہ دکھا دی. ہوتا یہی ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، جب کرتا ہے توبہ تو اللہ اسے چن لیتا ہے. اس مقام کو دیکھیے گا. ایک بات اور کہیں، اور اللہ تعالی کبھی کبھی بندہ توبہ نہیں کرتا. یاد رکھو، یہ جو خود توبہ نہیں نہ کرتا اور اللہ کو اپنے بندے سے محبت، تو اللہ پھر ایسا اسے باندھ دیتا ہے کہ پھر وہ توبہ 100 بار توبہ کرتا ہے. پھر ایسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ وہ جو مشقت پڑتی ہے نا، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کی مثال اس بچے جیسی ہی سمجھو جو مٹی میں کھیل رہا ہو، تو ماں تو پکا رہی ہوتی ہے ہنڈیا، وہ کہتی ہے میں ذرا فارغ ہو لوں پھر تیری خبر لیتی ہوں. اور جب وہ فارغ ہو کے اسے ہاتھ اس کے پکڑ کے گھٹنے کے نیچے دے کے منہ دھلاتی ہے نا، اس کا صابن لگتا ہے آنکھوں میں، پھر چیختا ہے بچہ. ماں کہتی ہے میرے بیٹے یہ میں تمہیں کہہ رہی تھی نہ کھیلو، ابھی تمہیں پتا چل جائے گا. بس اسی طرح انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. گناہ کر لے، اپنی اختیار سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے. اور جو معافی نہیں مانگتا تو انہیں ہوتی ہے محبت. وہ کہتے ہیں یہ شہزادہ کدھر اپنے چہرے کو گندا کر کے لے آیا، اسے بھی دھونا ہے. تو جب وہ دھوتے ہیں نا، کبھی لے آف ہو گیا، کبھی یہ چیز ہو گئی، کبھی وہ چیز ہو گئی، ایک فون آ گیا، مصیبت، پریشانیاں، بڑا چیختا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جو کچھ تم نے مزے اٹھائے ہیں نا، ابھی تمہارا چہرہ دھونا. اللہ کی محبت انسان کے ساتھ رہتی ہے. جو بات اس آیت میں دکھانی ہے، 4 چیزیں اللہ نے کہی ہیں، آپ غور کیجئے ان کی ترتیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں جاؤ گے، اللہ تجوع فیہا، اس میں تمہیں بھوک نہیں لگے گی، ولا تارا، اور تم برہنہ نہیں ہوگے، ننگے نہیں ہوگے، اور نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ میں جلو گے. ترتیب پہ اعتراض، اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزوں کو کیسے جوڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں بھوک پیاس نہیں لگے گی، یہی نا، بھوک کے ساتھ ہی پیاس کا تعلق ہوتا ہے. اور تم بے لباس نہیں ہوگے، نہیں جلو گے، دھوپ تمہیں تنگ نہیں کرے گی. اللہ نے بھوک کو ننگ کے ساتھ جوڑا ہے اور پیاس کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے دھوپ کے ساتھ. تو دھوپ کے ساتھ تو پیاس پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب دھوپ زیادہ ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے تو پیاس ہوتی ہے. یہ بھوک کے ساتھ اللہ نے ننگ کو کیوں جوڑ دیا؟ مفسرین کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی کبھی کبھی ننگا ہو جاتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے بھوک کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے کہا ہے نا وہاں بھوک لگے گی اور نتیجہ یہ کہ تم ایسی حرکت بھی نہیں کرو. اور انسانیت میں یہ ہوا کرتا ہے، لوگ یہ جتنی مہمات چلاتے ہیں نا کہ بے حیائی بڑھ گئی، معاشرے میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ بے حیائی اور جسم فروشی اور یہ سب چیزیں بہت سی جگہ پہ، ہر جگہ تو ہم نہیں کہتے بھئی، آپ بھی جانتے ہیں بہت سی جگہ پہ اس کی بنیاد معاش کی تنگی ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا. تو معاش کا بندوبست صحیح کر دیا جائے. اور مسلمان ہو خاتون یا مرد، وہ ان گندے کاموں میں نہیں پڑتے. ایمان روک لیتا ہے، معاش نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے یہاں پر دیکھا ہے بھوک کو جوڑ دیا ہے ننگ کے ساتھ، کہ جو بھوکا ہو جاتا ہے آدمی تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، انہوں نے کہا 2 آدمیوں سے بچو، اللئیم اذا شبع، کمینہ آدمی جب اس کا پیٹ بھر جائے. کمینہ سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ نہیں کوئی صحیح تعریف کرو. کمینہ اس کو کہتے ہیں جس سے کسی کو نفع نہ ہو. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی؟ کمینہ وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو، اور جس سے فائدہ ہوتا رہتا ہے لوگوں کو وہ شریف آدمی ہوتا ہے. وہ اپنی اپنی شرافت کا معیار ہے، لیکن جس سے فائدہ ہونا چھٹ جائے نا وہ کمینہ ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے 2 آدمیوں سے بچو، کمینہ جب اس کا پیٹ بھر جائے تو پہلے ہی نفع نہیں دیتا تھا، پیٹ بھر گیا تو اب تو لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. اور فرمایا شریف آدمی جب بھوکا ہو جائے، شریف آدمی جب بھوکا ہو جائے اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر تو دماغ اس کا چلتا ہے، وہ فراڈ کرتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں یار یہ تو بہت شریف تھا، اس کو کیا ہوا. تو یہ جو پیٹ ہے یہ غربت کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس غربت سے، اس فقر و فاقہ سے جو تجھے بھلا دے، اور اللہ اتنی مالداری سے بھی جو تجھے بھلا دے. مال زیادہ ہو جائے تو بھی بھول جاتے. اس لیے اب آئیے اصل جگہ پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ یہاں سے. کیسے اترے؟ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، انہوں نے اس چیز کو چکھ لیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور میرے پاس سے تمہارے پاس آئے گی ہدایت اگر. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، اور جس نے پیروی کی اس ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے مستقبل کے متعلق، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی دکھ اور پریشانی ہوگی ماضی کے متعلق. زندگی ایسی صاف گزارے آدمی کہ ماضی پر جب نظر ڈالے تو شکر کے جذبے کلمات دل سے نکلیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے آج میں پریشان ہو جاؤں. ماضی اچھا ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جوانی میں کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرو. ممکن ہے، فرماتے تھے، اللہ تم سے کل کو کوئی کام لینا چاہے تو لوگ کہیں گے تمہارا کردار تو پہلے ایسے تھا. وہ فرماتے تھے جوانی میں کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ کل کو اللہ تم سے کوئی کام لینا چاہے تو پھر یہ شرمندگی اور لوگ یہ انگلی اٹھائیں. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے ہدایت تمہارے پاس پہنچے گی. جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کو کوئی خوف نہیں مستقبل کے متعلق، کوئی ماضی پہ رنج نہیں ہے. 2 باتیں ہیں اس میں سمجھنے کی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں دیکھیے فمن، سو جو کوئی بھی، واحد کا صیغہ ہے نا، اور آگے چل کے فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا.
تو پیچھے واحد کا صیغہ اور آگے جمع اس میں اس کی جب نتیجہ بیان کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے، قرآن واحد کا صیغہ بول کے جمع مراد لے لیتا ہے، جمع کا صیغہ بول کے واحد مراد لے لیتا ہے۔ جیسے آپ لکھنؤ میں چلے جائیے تو ہم نے یہ کہا اور ہم یوں کر رہے تھے، تو وہاں ہم سے مراد میں بھی ہوتی ہے، یہ بھی انداز ہے۔ ہاں بہار شریف میں تو بہت، بہار نہ کہا کرو بھائی، بہار شریف۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کیا کفر، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ کئی جگہ پر آیات آئیں گی، اس لیے اس کی کوئی تشریح نہیں کرتے، دو باتیں بس بتاتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اور اس جیسی جتنی آیات ہیں اہل سنت والجماعت نے اسی سے دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں جنت اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے کہ جنت فنا ہو جائے گی اور جہنم فنا ہو جائے گی اور یہ چیزیں ہوں گی، کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے کہا۔ اسی لیے جن لوگوں نے بھی اس کے خلاف لکھا ہے انہوں نے ایک تو اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم میں رہ رہ کے لوگ عادی ہو جائیں گے تو پھر انہیں عذاب نہیں ہوگا، اور اس نظریے کے لکھنے والے ابن عربی، ابن قیم رحمہ اللہ، اور ابتدائی زمانے میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ سید سلیمان ندوی کا نام سنا ہوگا، بڑے آدمی تھے، ہمارے حضرت نے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ان سے بھی پڑھی تھی، اور حضرت نے ہم سے فرمایا تھا کہ میں نے زندگی میں کسی کی نظر قرآن پاک پہ اتنی گہری نہیں دیکھی جتنی سید صاحب کی تھی، اور فرمایا ایک مرتبہ سورہ جمعہ کی تفسیر انہوں نے بیان کی، اور اب تک ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس تفسیر کو سنا اور 50 برس ہو گئے مگر ایسی تفسیر پھر کہیں نہیں سنی، کاش اس کو ہم لکھ لیتے۔ سید سلیمان ندوی پہلے اس کے قائل تھے، وہی جو ابن قیم اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہ جہنم میں رہ رہ کے عادی ہو جائیں گے، اور ابن عربی نے لکھا ہے کہ ایسے عادی ہو جائیں گے جیسے گندگی کا کیڑا گندگی میں رہ رہ کے عادی ہو جاتا ہے، تو باہر سے جو آدمی نیا آتا ہے اس کو تو بو آتی ہے، کیڑے کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس بات پر ان کا رد لکھا ہے لوگوں نے، ابن قیم کا بھی، ابن عربی کا بھی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات کرنے آئے تھے، تو حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے سید صاحب کہ آپ جو اعتراضات لائے ہیں ندوہ سے، لکھنؤ سے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ دن ہماری مجلس میں خاموشی سے بیٹھنا پڑے گا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں خاموشی سے بیٹھتا رہا، اور یہ سید سلیمان ندوی جب بالکل جوان تھے نا، 16-17 سال ان کی عمر تھی، ندوہ کا اجلاس ہو رہا تھا ایسا جس میں لڑکوں کو سندیں ملنی تھی، تو ایک نواب صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا شبلی نعمانی سے کہ آپ نے اتنا قوم کا پیسہ لیا، اتنی صلاحیتیں قوم کی لگیں، کوئی ایسا ہے جو عربی میں بھی تقریر کر دے؟ شبلی نعمانی کے ایک رنگ آئے اور ایک جائے، اور وہ اٹھ کے آئے اور کہا سلیمان تم عربی میں تقریر کر دو گے، ہم تمہیں کوئی موضوع دیں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ فرمائیں۔ تو انہوں نے ایک موضوع لکھ کے ایسے ایک صفحہ پکڑا دیا، انہوں نے کاغذ پہ لکھ دیا کہ اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے، اور شبلی خوف کے مارے بیٹھ نہیں سکے اس مجلس میں، اور باہر جا کے مسلسل ٹہلتے رہے۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا عمر، 16-17 سال ہوگی، بہار کوئی عالم پیدا نہ کرتا، اس کے فخر کے لیے یہ آدمی کافی تھا، یہ بھی بہار شریف کے تھے، سید۔ تو شبلی پریشانی کے عالم میں گھومتے رہے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تقریر کی کہ اندر سے واہ واہ کی آوازیں آنے لگیں۔ تو شبلی واپس آئے، اور شبلی پگڑی باندھتے تھے، انہیں پگڑی اتار کے اس لڑکے کے سر پہ رکھ دی اور گلے لگا لیا ان کا، تم نے ہماری لاج رکھ لی، ہماری عزت رکھ لی۔ سید صاحب بڑے آدمی تھے، ان کی سوانح بھی ہے، پڑھنی چاہیے، خیر ان کے مناقب کتنے بیان کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس جب آئے، جب جانے لگے واپس تو کہا حضرت کچھ نصیحت کر دیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے میں سوچتا رہا کیا نصیحت کروں، تو میں نے ان سے کہا کہ جب میں مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا تو میرے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے مجھے ایک بات کہی تھی، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔
تو میں نے عرض کیا حضرت فرمائیے، تو حضرت نے فرمایا ہمارے شیخ کہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے. پتہ نہیں اس جملے میں کیا اثر ہوگا. سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کپ کپی تاری ہو گئی اور روتے رہے. حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت یہ کہتے تھے کہ بس جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے. پھر وہ آئے، بیعت کے لیے درخواست کی، تو حضرت نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے نا کہ جہنم فنا ہو جائے گی اور یہ چیزیں، اس سے رجوع کرو پھر بیعت ہوگی. حضرت میں رجوع کرتا ہوں، ایسے رجوع نہیں، اخبار میں اشتہار دو، چھپاؤ اس کو. تو ہندوستان پورا جانتا تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ آج کا ہندوستان تھوڑا ہی تھا، آج کے مسلمان تھوڑے ہی تھے. پھر انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا، باقاعدہ لکھا کہ میں اس نظریے سے رجوع کرتا ہوں، تب جا کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیعت کیا. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے یہ عزیز تھے کہ حضرت نے بیعت بھی کیا، خلافت بھی دی، اور ایک موقع پہ فارسی میں ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کے بھجوایا. ایسا بھی کوئی شیخ ہوگا کہ اپنے مریدوں کی شان میں قصیدہ لکھ کے بھجوایا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بال سفید ہو گئے داڑھی کے، تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے تو بالکل بڈھا ہو گیا. اور پھر جا کر لاٹھی بھجوائی، اور لاٹھی کے ساتھ ایک رکا لکھ کے بھیجا، ایک چھوٹا سا پرچہ، اور اس پہ لکھا کہ راحت جاں راحت جسم کا سامان بھیجتا ہوں. سید صاحب سے اتنی محبت تھی ان کے شیخ. حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا تھا. یہ ہے دلیل. اہل سنت کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم جو گئے بس گئے، وہیں رہیں گے ہمیشہ. یہ قرآن کی نصوص کے خلاف ہے. اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ موقع ملا تو 12ویں پارے میں ایک جگہ ہے، وہاں پر لوگوں نے کیا کریں گے، لیکن اللہ جانے کب پہنچیں گے وہاں. اچھا، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ خالدون کے لفظ. آخری بات اس سلسلے میں جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا طرز بدلا ہے دونوں جگہ. اوپر کہتے ہیں فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. یہ یا جو ہے نا چھوٹی یا جو نظر آ رہی، اس کا ترجمہ ہوا میری ہدایت کی پیروی کی، میں جو بھیج رہا ہوں وہ جنتی ہے. اور فرمایا دوسری آیت میں کفر و کذبوا بآیاتنا، جس نے ہماری نافرمانی کی کفر کیا. سمجھے؟ پہلی آیت میں کہا جس نے میری ہدایت پہ عمل کیا، اور دوسری میں کہا جس نے ہماری نافرمانی کی. دونوں جگہ خدا نے بدل دیا، اس لیے کہ اہل جنت کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار ہے کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میری ہدایات کو ماننا. اور جہاں جہنم کا اور کفر کا ذکر آیا ہے وہاں حاکمانہ طرز انداز ہے نا، ہم نے یہ کہا تھا، ہماری نافرمانی ہوئی ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں. ایک حرف کے فرق سے قرآن نے کہاں سے کہاں بات کر لی ہے کہ فمن تبع ہدایا، جس نے ہماری ہدایت میری ہدایت کی پیروی کی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. یہ ہے فرق قرآن کا کہ مومنین کے ساتھ اللہ کا تخاطب وہ کیسا ہے اور کافروں کے ساتھ کیسا. ٹھیک ہے صاحب، کچھ دیر تھوڑے سے ٹھہریے. یہاں سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع فرمایا ہے، اور یہ تذکرہ جو یہاں سے شروع ہوا ہے اللہ کی توحید کے معاملے میں، اور بنی اسرائیل نے جو کام کیے تھے اچھے اور برے، اس سلسلے میں اللہ تعالی نے اسے آگے بہت آگے تک بیان کیا ہے. اور ایک بات اس پچھلی آیت میں رہ گئی، وہ یہ ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جو تھا، اس میں جو پہلا کفر ہے اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ دل سے انکار کرنا، اور کذبوا بآیاتنا ہماری آیات کی تکذیب کی، یعنی زبان سے بھی اس چیز کا اظہار کیا. کفر دل سے انکار کیا، اور کذبوا بآیاتنا زبان سے بھی اظہار اس چیز کا کیا
اللہ کی نافرمانی کا، کفر کا۔ بنی اسرائیل سے یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے، یہاں سے لے کے اور بہت آگے تک تقریباً 15واں رکوع جو ہے، ان 10 رکوعات میں مسلسل اللہ نے بنی اسرائیل پہ بات کی ہے، اور بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا۔ چونکہ وقت اتنا ہے نہیں، اس لیے اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اگر جوش انسائکلوپیڈیا دیکھیں، جو اب انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی آ گیا ہے، تو آپ کو اس میں تفصیلات مل جائیں گی کہ ان کا اصل وطن شام تھا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر لے جائے گئے اور بکے تو وہاں پر بنی اسرائیل چلے گئے، اور پھر یہ شام سے مصر میں جا کر رہے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فرعون سے نجات پا کر یہ لوگ پھر بحیرہ کلزم کو عبور کر کے شام کے لیے واپس گئے، اور شام سیریا، اور ان کے پاس اس وقت فلسطین نہیں تھا اور بیت المقدس نہیں تھا، اور اردن کے پار کا جو علاقہ تھا دریا کا، یہ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالی کو منظور یہ تھا کہ اللہ انہیں وہ چیزیں دے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اور قرآن نے اس کا ذکر کہیں کہیں پہ کیا ہے۔ اور پہلی مرتبہ جہاں پہنچ کے بنی اسرائیل میں نبوت اور بادشاہت جمع ہو گئی، وہ آخری دور جو ان کا تھا، اس میں پہلی مرتبہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ بھی تھے اور خدا کے پیغمبر بھی تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام آئے ہیں، اور ان کے بعد پھر ان کی امت کا زوال شروع ہوا ہے، یہاں تک کہ ان میں آخری پیغمبر جو مبعوث ہوئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو اللہ کے رسول تھے، اور انہیں اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ 15 رکوع جو مسلسل ہم نے آپ سے 10 رکوع عرض کیے ہیں کہ ان میں مسلسل بنی اسرائیل کی چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز جس پہ آپ کو خود سوچنا چاہیے، لکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے، ایک ہے یہودی اور ایک ہے بنی اسرائیل۔ یہودیت مذہب تھا اور بنی اسرائیل الگ ایک قوم ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل والے ہیں یہ سارے کے سارے یہودی ہوں۔ بنی اسرائیل والوں نے یہودیت کو قبول کیا، انہی میں بعد میں کچھ لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا، اور انہی میں کچھ لوگ تھے جو بعد کو مسلمان بھی ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے لوگ تھے، تابعین تھے۔ تو بنی اسرائیل اور یہودی یہ ایک ہی چیز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، اور پرانے ہمارے مسلمان مفسرین ان میں کم لوگ ایسے بچے ہیں جو ان دونوں کو الگ الگ رکھ سکیں، ورنہ اکثر لوگوں نے بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا ہے۔ جدید تحقیقات جتنی بھی اب ہو رہی ہیں اس کو آپ لوگ خود ہمت کر کے محنت کر کے دیکھیں، اور الفرقان جو ریڈیو پہ پروگرام آتا ہے پاکستان میں، اس میں جب اس آیت کریمہ پہ ہم پہنچے تھے تو اس وقت اس کی کچھ تفصیلات وہاں بیان کر دی تھیں۔ آپ کو اگر رہنمائی چاہیے ہو تو آپ وہ بیانات سن لیجئے ایک، اور دوسرے بنی اسرائیل اور یہودیوں میں فرق کرنا ہو تو جیوش انسائکلوپیڈیا کو آپ دیکھیے، 2، اور تیسرے جوزفس تھے ایک، اور ہے وہ یہودی، انہوں نے تاریخ لکھی ہے، اور وہ تاریخ خود ہمیں بھی درکار ہے۔ بہت تلاش کر رہے ہیں ہم ایک عرصے سے کہ انہوں نے ہسٹری لکھی ہے جیوز کی، اور وہ نہیں ملتی۔ کہیں یہ کتاب آپ کو مل جائے، اسے آپ خود بھی پڑھیے، ہمیں بھی بتائیے کہیں مل جائے۔ تیسرا بہت بڑا سورس ہے، اس کے حوالے ہر جگہ آپ کو ملیں گے، حتیٰ کہ جیوش انسائکلوپیڈیا میں بھی اسی کے حوالے ملتے ہیں، اور وہ آدمی چکے ہیں بہت پرانا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی دور کا ہے، اس لیے اس کی باتیں بڑی وزنی ہیں۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ الفرقان کے ساری چیزیں وہاں ہیں یا نہیں،
لیکن بہت سی چیزیں ڈالی گئی. جی ہاں جی 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 وہاں پہ انشاءاللہ مل جائے گا. اور چوتھا بڑا سورس اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو وہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے مضامین لکھے ہیں, کچھ مضامین قرآن کے عنوان سے قرآن پاک کے کچھ مسائل. لکھنؤ میں ہندوستانی مسلمانوں نے بڑا کام کیا اور اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو. اب تو شاید ان میں سے کوئی زندہ بھی نہ رہا ہوگا, لیکن لکھنؤ میں انہوں نے بڑا کام یہ کیا کہ غالباً گنگا پرشاد ہال تھا کوئی ایسا, اس میں انہوں نے لیکچرز کا اہتمام کیا کہ قرآن پاک پہ کچھ لیکچرز ہمیں دے دیں. اور وہاں عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, تو وہاں پہ جو لیکچرز انہوں نے دیے ہیں اس میں مولانا نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ یہودیت الگ چیز ہے, بنی اسرائیل الگ چیز ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے, اور وہ کتاب جو وہاں کی ہے اب بھی لکھنؤ میں ملتی ہے, عام لوگوں سے مل جائے گی, کوئی اس کے لیے اتنی زیادہ تگودو کی ضرورت نہیں. حضرت نے بھی اس میں کئی چیزیں لکھی ہیں. یہ 4-5 سورس ہیں, اگر آپ کبھی محنت کریں اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو یہ موضوع اب تک اس قابل ہے کہ اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کیا ہے اور یہودی کیا تھے اور یہودیت کی ترویج اور یہ چیزیں کیسے ہوئیں. کوئی ایک مسلمان بھی ابھی تک ایسا نہیں ہے جس نے مستقل اس موضوع کو ریسرچ ورک کیا اور باقاعدہ لکھا ہو کہ ان میں آخر فرق کیا ہے. تو یہ جو سورسز ہم بتا رہے ہیں اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. تفصیل کا تو اتنا وقت بھی نہیں ہے, لیکن ان دو چیزوں کو آپ الگ الگ پہلے ہی سے سمجھ لیجئے. ایک اور بات جو کہنی ہے وہ یہ تھی, جو بات پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب یہ نکلے ہیں مصر سے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 قبائل تھے جو نکلے ہیں. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اور ان قبائل کی بنیاد پر آگے ان لوگوں میں تقسیم بھی ہوئی ہے. یہ بھی تاریخ میں آپ کو ملے گا. اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نام بنی اسرائیل پڑا ہے. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یعقوب اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ عقب میں آئے. عقب کا مطلب ہے پیچھے آئے. 2 بھائی اکٹھے پیدا ہوئے, عیسو تھے ایک اور ایک یعقوب تھے. تو جو پیچھے والا تھا وہ نہ, بلکہ یہ ہمارے نزدیک تو نہیں ہے, یہ تو عیسائیوں کے نزدیک ہے کہ وہ کہتے ہیں 2 بھائی اکٹھے پیدا ہوئے. خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئے ہوں گے. تو ان میں ایک طبقہ ایسا, یہ تورات میں بھی آتا ہے. پھر سے بات شروع کرتے ہیں. تورات میں یہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کا بھائی عیسو اکٹھے پیدا ہوئے. تو عیسو پہلے تھا اور یعقوب بعد میں تھا. اور یعقوب کہتے ہیں اس کو جو عقب میں آئے, پیچھے کو آئے, بعد کو آئے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام یعقوب پڑا. اور دوسری بات بہت ہی خراب انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ تعالی علیہ باللہ اس کا مطلب صرف اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین پہ آئے اور لڑائی شروع ہوئی, کشتی شروع ہوئی, لڑائی تو نہیں کشتی شروع ہوئی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی. اور صبح ہو گئی اور یعقوب علیہ السلام نے اس کو گرا دیا نیچے. تو صبح سے یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ تو اللہ ہے علیہ باللہ, جیتا پھر بھی نہیں خدا وہاں بھی. یہ بھی ہے اور اب تک بائبل میں یہ مل جائے گا. تو یعقوب علیہ السلام کو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم آپ کو آپ کا بیٹا اسحاق دیں گے اور اسحاق کے بعد ہم یعقوب دیں گے اور ہم سب کو نبی بنائیں گے. تو چونکہ وہ پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے, بڑی دھاک تھی, بڑا روب تھا, نبوت کا گھرانہ تھا, لوگ بڑا عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا اسرائیل, اللہ کا بندہ. اسرا اور ایل کا مرکب ہے یہ. اور چوتھے پارے کے بالکل شروع میں اللہ نے کہا کل طعام کان حلال لبنی اسرائیل, سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے. یہودیوں نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کہا اگر تم خدا کے رسول ہو واقعی تو اونٹ کا گوشت آپ کیوں کھاتے ہیں؟ اونٹ تو انبیاء علیہ السلام پہ حرام رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی نازل کی اور اللہ نے کہا سارے کھانے حلال تھے, جائز تھے, الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, سوائے اس کھانے کے جو اسرائیل نے خود اپنے لیے حرام کیا تھا. اور اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام. ہوا یہ
کہ انہیں بیماری ہو گئی عرق النساء کی، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ ٹانگ میں ایک رگ ہوتی ہے اور ٹانگ میں شدید تکلیف شروع ہو جاتی ہے، آدمی تڑپ جاتا ہے، چلنا تو درکنار، لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اس بیماری کو کہتے ہیں اردو میں عرق النساء. یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ اگر یہ بیماری سے مجھے شفا مل جائے تو جو چیز مجھے سب سے اچھی لگتی ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. نظر مانی انہوں نے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ انہیں اونٹ کا گوشت لگتا تھا، انہوں نے اسے چھوڑ دی. اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل نے خود اپنے لیے حرام کیا تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا. ان اسرائیل کے 12 بیٹے ہوئے اور جو آگے کو نسلیں چلی ہیں یہ بنی اسرائیل تھے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف تھے، بنیامین تھے، 10 بھائی اور تھے، یہ ہیں بنی اسرائیل. اور اصل وطن ان کا شام تھا. ہجرت کر کے چلے گئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مصر کی بادشاہت ملی. اس کے بعد یہ نکلے ہیں اس وقت جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں. تو یہ تو تھی ان کی مختصر سی تاریخ، اور جو کام کرنے کا ہے وہ بھی آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے. اب بنی اسرائیل کا یہاں سے جو تذکرہ اللہ تعالی نے شروع کیا ہے اور 10 رکوع اس میں مسلسل چلتے چلے گئے ہیں. اس پہلے رکوع کو جسے آج ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ دیکھیے، اس میں اللہ تعالی نے مخاطب بنائے ہیں ان کے علماء، اور اس کے بعد جو رکوع آ رہا ہے آگے وہاں سے اللہ تعالی نے ایک ترتیب سے ان یہودیوں کو کہنا شروع کیا ہے کہ تم صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ. اور یہودیوں کے جو باپ دادا پر انعامات تھے ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ پہلی نوع ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پہلا مخاطبہ ہے خدا تعالی کا یہودیوں کے ساتھ. اور اللہ نے کہا کہ تمہارے باپ ایسے تھے، دادے ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، یہ ہمارے ان پہ انعامات ہوئے، اور دیکھو تم کسی طرح ان چیزوں کو غور کرو، یاد کرو، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ان کی پیروی کرو. اس کے بعد دوسری چیز جو بیان کرنی ہے ان 10 رکوعات میں وہ یہ کہ اللہ تعالی نے دوسری چیز ان کے آباء و اجداد کی برائیوں کا بیان کیا ہے کہ وہ یہ خدا کی نافرمانیاں کرتے رہے اور اس وجہ سے خدا کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. پھر تیسری چیز اللہ تعالی نے بیان کی کہ بنی اسرائیل اب جو تم لوگ ہو تمہارے بد اعمال یہ ہیں، اور اس قرآن کے نازل ہوتے وقت تمہاری تاریخ یہ ہے. یہ تیسری چیز ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی اس تفصیل سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور چوتھی چیز یہ بیان کی ہے کہ ان کی بدعمالیاں تو ایک طرف رہیں، تمہارے باپ دادا تو ایسے تھے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے رہے، جھٹلاتے رہے. یہ جرم ہے جو تم لوگوں نے کیے. اور اس کے بعد 5ویں چیز بیان کی ہے کہ وہ تمہارے باپ دادا تھے جو قتل اور جھٹلانا انبیاء علیہ السلام کا اس کے مرتکب ہوئے، اور اب تمہارا حال یہ ہے کہ یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور تم ان کو بھی جھٹلا رہے ہو، حالانکہ ان کے آنے سے پہلے تم ان کے منتظر تھے. یہ یہاں سے لے کر اور 15ویں رکوع تک ساری کی ساری چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم آپ کو ایک ایک رکوع میں بتاتے جائیں گے کہ یہاں کیا کیا چیزیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں. اس رکوع میں اللہ نے شروع کی ہے بات بنی اسرائیل کے علماء سے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بات جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، وہ کہتے تھے کہ کسی بھی قوم میں جب 3 عنصر خراب ہو جائیں تو وہ قوم وہ امت مر جاتی ہے. ایک بادشاہ خراب ہو جائیں تو دین تباہ ہو جاتا ہے، اور بادشاہ جب ٹھیک ہوں تو دین قائم رہتا ہے. یہ جتنی مساعی ہندوستان میں محنتیں آپ دیکھتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی اور وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت صابر کلیری اور یہ جتنے حضرات تھے رحمہم اللہ، بلا شک و شبہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی محنت کی اور قربانیاں دیں اور ہزاروں اور لاکھوں افراد کو اسلام میں داخل کیا. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان سب کی پشت پر ایک مضبوط اسلامی حکومت بھی قائم تھی اور اسلام کی حکومت اور غلبہ تھا، اور یہ لوگ اس کے سائے میں کام کرتے رہے. ان حضرات نے
اپنے تقوی نیکی کی بنا پر حکومت سے کوئی تعلق نہیں رکھا، ایک درہم ایک پائی انہوں نے حکومت سے نہیں لی، لیکن امن کا ماحول تھا، آشتی کا، اور انہیں کام کرنے کی اجازت تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کام ہوتا رہا اور اسلام پھیلتا رہا۔ اتنے احسانات تھے ان کے کہ آپ نہرو کو اگر پڑھیں گے تو جو اس نے اندرا کے نام خطوط لکھے ہیں اپنی بیٹی کے نام، اس نے لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ آتے رہتے، معین الدین چشتی اور یہ حضرات تشریف لائے تھے، اگر یہ لوگ آتے رہتے اسی حساب سے تو ہندو مت ہندوستان میں ختم ہو گیا ہوتا اور آج ہمارے مذہب کا وجود بھی باقی نہ رہتا۔ یہ تو درمیان میں محمود غزنوی آ گئے اور تلوار آ گئی تو ہندوؤں کو احساس ہوا کہ اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ اگر یہ تلوار درمیان میں نہ آتی تو ہمارا مذہب ختم ہو جاتا۔ یہ تاریخی تجزیہ، یہ خیر اس پہ بحث جو بھی ہو سکتی ہو اس سے غرض نہیں ہمیں، مگر یہ جو مضبوط اسلامی حکومت تھی، اس اسلامی حکومتوں نے بڑے کام کیے ہیں کہ صوفیہ اطمینان سے اپنا کام کرتے رہے، جابز تھیں لوگوں کے پاس، پیسہ تھا لوگوں کے پاس بڑی بڑی زمینداریاں جاگیر تھے، سارے کام ہوئے۔ تو ایک تو بادشاہ ہیں، جب یہ خراب ہو جائیں تو مذہب بگڑ جاتا ہے، اور دوسری چیز عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو تباہ کرتی ہے لوگوں کو وہ ان کے علماء ہیں۔ اگر مولوی خراب ہو جائیں اور بگڑ جائیں تو امت برباد ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ممبر آپ دیکھتے ہیں نا، یہ تربیت کرتا ہے لوگوں کی، یہ تعلیم دیتا ہے لوگوں کو، تو اگر ممبر سے تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی تو لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کہاں جائیں گے؟ ہر جمعے کو ہماری مساجد میں چھوٹے چھوٹے جلسے ہی ہوتے ہیں، جلسیاں کہہ لیجیے، 100-200 آدمی آخر نماز پڑھنے آتا ہی ہے۔ تو اگر ممبر سے تربیت ہوتی رہے اور تعلیم ہوتی رہے لوگوں کی، قرآن پاک پڑھایا جائے، حدیث پڑھائی جائے، صحیح چیزیں بیان کی جائیں، اور سیاست سے کچھ عرصے کے لیے اجتناب کر لیا جائے، تو جو اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، جو بھی جمعے کو آئیں گے، دین سیکھ کے جائیں۔ اسی لیے اب بھی یہ حال ہے کہ وہ مساجد جہاں کے خطیب، جہاں کے مولوی صاحبان پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں میں اور دوسری مساجد کو دیکھ لیں، فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ تعلیم نہیں نہ ہوتی۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جو ہیں وہ پڑھتے نہیں، جنہیں پڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھتے۔ تو جمعے میں تقریر کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ تقریر ہوتی ہے یا تو اس موضوع پہ کہ سیاست کیا ہے، اور انٹرنیشنل لیول کی سیاست، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مولوی صاحب سے زیادہ سیاست جانتے ہوتے ہیں، اور وہ بھی دل میں ہنستے ہیں کہ چھوڑیے حضرت ان باتوں کو، ہم آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کام کی بات کرو۔ اور اگر اس پہ بس نہیں چلتا تو پھر وہ بجائے اس کے کہ پازیٹو تعلیم دیں، بالعموم نیگیٹو تعلیم ہوتی ہے کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کو مارو، اس کو کاٹو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ تو وہ جو تربیت ممبر نے کرنی تھی وہ تربیت نہیں ہوتی، وہ تعلیم نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر کہاں جائیں؟ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ جو قوم کو تباہ کر دیتی ہے امت کو، وہ پیروں کا بگڑ جانا ہے۔ خانقاہیں بگڑ جائیں، سجادہ نشین بگڑ جائیں، ان میں جو ان کا اصل کام تھا وہ لوگوں کی تربیت تھی۔ لوگ وہاں جاتے تھے، مشائخ سے تعلیم سے زیادہ وہ تربیت حاصل کرتے تھے۔ وہ شیخ کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھتے تھے شیخ کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ شیخ دنیا سے کتنے بے رغبت ہیں، وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے مشائخ اللہ کے لیے قربانی کتنی دیتے ہیں، وہ یہ دیکھتے تھے کہ شیخ کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی، ان کی مجلس میں حسد نہیں ہوتا، ان کی مجلس میں کبھی کسی پر تنقید بیجا ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اس سے وہ سیکھتے تھے کہ ایک اچھے مسلمان، اچھے انسان ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ تو جب کسی قوم میں مشائخ بگڑ جائیں، علماء بگڑ جائیں اور بادشاہ بگڑ جائیں تو بس پھر وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں اٹھتی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی 2 صدی ہجری میں، آج سے 1200 برس پہلے۔
اور یہاں پر قرآن کو دیکھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے ان کے علماء پر تنقید کی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کیسے ہو گئے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کے علماء کے لیے 8 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ پہلے آپ ان کو دیکھ لیجئے، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ 8 چیزوں میں سے پہلی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل والو یاد کرو اس انعام کو جو میں نے تم پہ کیا۔ یہ پہلا حکم کہ میرے انعام کو یاد کرو۔ دوسرا حکم دیا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جو میرا وعدہ تھا تم اسے پورا کرو، اوف بعہدکم، میں اپنے وعدے کو تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ 2 کام، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ 3 کام، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو چیز میں نے نازل کی ہے، مُصَدِّقًا، وہ چیز تصدیق کرتی ہے، لِمَا مَعَكُمْ، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ 8 کام، 8 کام اور 4 چیزوں سے منع کیا ہے، تو 4 کام یہ ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ یہ پہلی چیز ہے جس سے منع کر دیا۔ 3 چیزیں اور آئیں گی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑے تھوڑے پیسوں کے عوض میری آیتیں فروخت نہ کرو۔ یہ دوسرا کام ہے جس سے منع کیا ہے۔ 4 چیزوں سے روکنا تھا نا، اور 8 چیزوں کا حکم ہے، 4 چیزیں حکم میں گزر گئیں، دوسری نفی ہو گئی، 2 کاموں کی نفی ہوگی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ در حقیقت کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو پہلی آیت کے آخر پہ تھا نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو، یہ وہی ہے، اسی کو تیسرے کام کو پھر دوہرا رہے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، یہ تیسری چیز ہے جو منع ہو گئی۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، یہ چوتھی چیز ہے جو منع ہو گئی۔ 4 مناہی آ گئیں، 4 چیزوں سے روکنا آ گیا، 8 کاموں کا حکم تھا، 4 گزر گئے۔ دیکھیے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، یہ 5واں حکم آ گیا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو دو، یہ 6واں حکم آ گیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، 7واں حکم آ گیا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بنی اسرائیل کے علماء تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم خود نیکی نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہ 8واں حکم آ گیا ہے۔ تو یہ 8 حکم ہو گئے، اور 4 چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس رکوع میں۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی ایسی نعمت تھی جس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ سورہ مائدہ میں آپ کو مل جائے گی، 6 پارے میں چلیے دیکھتے ہیں وہاں کہ اللہ نے کس نعمت کا ذکر کیا ہے۔ 6 پارہ سورہ مائدہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، اس میں دیکھیے سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 20 آپ دیکھیے 20۔ تلاش اس بات کی ہے کہ اللہ کی کون سی نعمت ہے جس کا اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یاد کرو۔ ملی صاحب؟ پارہ نمبر 6 سورت نمبر 5 مائدہ اور آیت نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے. آ گئی نا وہی بات. وہاں اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے. وہ نعمت کیا تھی؟ وہاں تو کوئی تشریح نہیں سورہ بقرہ میں. یہاں ہے اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تم میں اپنے انبیاء بھیجے علیہ الصلوۃ والسلام، مسلسل نبی تم میں آتے رہے، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، سلطنتیں خدا نے تمہیں زمین پر دیں، وآتاکم، اور اللہ نے وہ کچھ دیا تمہیں ما لم یؤتی احدا من العالمین، جو پوری دنیا میں خدا نے کسی کو نہیں دیا. اے بنی اسرائیل اللہ نے وہ کچھ تمہیں دیا. حکومت ملی، اس کے ساتھ ساتھ نبوت ملی، اور اتنے انعامات خدا نے ان پر کیے بنی اسرائیل پر جن میں یہودی بھی شامل تھے کہ اتنے انعامات کہیں نہیں ہوئے. تو یہ ہے نعمت کہ ارشاد ہوا اس نعمت کو یاد کرو انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے. یہ پہلا حکم ہوا کہ جب تمہیں بنی اسرائیل تمہارے علماء یاد کریں گے کہ خدا نے کتنی مہربانیاں کی تھیں تو شکر کا جذبہ ابھرے گا، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور ساتھ ساتھ یہ شرم بھی آئے گی کہ کس مقام پر ہم لوگ تھے اور اب ہم کس مقام پر پہنچ گئے ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو. دوسرا حکم آ گیا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد و پیمان کو پورا کرو. اوف بعہدکم، اور میں اپنے عہد و پیمان کو پورا کروں گا. جیسے ہم نے دیکھا کہ نعمت کیا چیز تھی، اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا کون سا وعدہ تھا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ اللہ نے کہا تم اپنے وعدے کو پورا کرو، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. اس کے لیے پھر آپ دیکھیے سورہ مائدہ کو، اللہ تعالی نے وہیں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے جہاں ہم پہلے دیکھ رہے تھے نا سورہ مائدہ. اسی میں 12 نمبر آیت آپ دیکھیے، اللہ تعالی نے اس میں تذکرہ فرمایا کہ خدا سے وعدہ کیا ہوا تھا. 6 پارہ 5ویں سورت اور آیت نمبر 12 اس کی دیکھیے. ایک بات آپ سے اور عرض کریں، قرآن پاک کی تفسیر کے جو اصول ہیں نا، وہ فوز الکبیر انشاءاللہ جب پڑھیں گے ہم تو اس میں بہت اچھی چیزیں حضرت نے لکھی ہیں. سارے مفسرین کا اس پہ اجماع ہے، سب اس کو مانتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، قرطبی نے بھی اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے، لیکن کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جو اس اصول سے باہر گیا ہو. سب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی بہترین تفسیر وہ ہے کہ قرآن خود ہی ایک جگہ جو چیز بیان کرتا ہے اور دوسری جگہ اس کی تشریح کرتا ہے، تو قرآن خود قرآن کی جو تشریح کرتا ہے سب سے اچھی تفسیر یہ ہے. جیسے نعمت ایک جگہ ذکر کی نا کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو بنی اسرائیل، اب وہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ نے اس کی تفسیر کی کہ نعمت یہ چیز ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا اپنے وعدے کو پورا کرو اور ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. اب یہ وعدہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم کہیں بھی اور جائیں، خود قرآن جو بتاتا ہے کہ وہ وعدہ کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے وعدہ لیا تھا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے. وہاں بھی بنی اسرائیل ہیں، یہاں بھی بنی اسرائیل. وہاں لفظ یہ آیا ہے کہ عہد کو پورا کرو، اور یہاں میثاق کا لفظ آیا ہے، یعنی پکا وعدہ جو تم نے کیا تھا اسے پورا کرنا ہے. اور اللہ نے کیا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے تم میں 12 نقیب نگران بھیجے. وقال اللہ، اور اللہ نے کہا اے بنی اسرائیل انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز پڑھتے رہو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکات دیتے رہنا. کتنے وعدے ہوئے؟ 2. ایک کہا نماز پڑھتے رہنا، ایک کہا کہ زکات دیتے رہنا. یہ دیکھو بنی اسرائیل کے عروج کا ذکر ہے اور اللہ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ تم نماز پڑھتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں اللہ کی راہ پر چلتی ہیں اور دنیا میں عروج پاتی ہیں، وہ نماز سب سے پہلے ان کی زندگیوں میں آتی ہے. اور اس وقت مسلمانوں میں
5% نماز نہیں پڑھتے. 5% لوگ نماز اگر پڑھنے لگ جائیں مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں. 5% بھی نہیں پڑھتے. آبادی بڑھ گئی نا. پہلے آبادیاں کم تھیں, مسجد میں ایک صف ہوتی تھی. اس وقت کسی شہر کی آبادی کیا ہوگی؟ فرض کر لو 1 لاکھ ہوگی, تو اس وقت 2 صفیں ہوتی تھیں. اب وہی آبادی جب 5 لاکھ 10 لاکھ کو پہنچ گئی ہے تو مسجد میں 10 صفیں ہو گئی. آبادی بڑھنے سے لوگ بڑھ گئے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ پرسنٹیج میں مسلمانوں کی نمازیوں کی فرق بڑھ گیا. 5% نماز نہیں پڑھتے. اور آپ کا کیا خیال ہے قرآن پاک کو پڑھے لکھے, قرآن کا ترجمہ, تفسیر, تشریح, ان چیزوں کو پڑھے لکھے کتنے % مسلمان ہوں گے؟ 10% ہوں گے. کتنے % ہوں گے؟ 2% ہوں گے. جتنے بھی ہوں, لیکن حالت یہ ہے تعلیم کی, خدا کے ساتھ تعلق کی اور سمجھنے کی, اور منصوبے خلافت قائم کرنی, اس سے کم بات ہی نہیں نا. یہی ہے نا. اور اللہ نے کہا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ہم نے ان سے کہا ایک بات تو نماز پڑھنی ہے, وہ آتیتم الزکاۃ, اور دوسری بات زکات دینی ہے, وآمنتم برسلی, تیسری بات یہ کہ تم میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ جتنے بھی گزر چکے ہیں. جب خدا نے یہ وعدہ لیا ہوگا تو اس وقت تک جتنے رسول گزر چکے تھے اللہ نے کہا سب پہ ایمان لاؤ. وعزرتموہم, اور تم میرے سارے رسولوں کی مدد کرو گے. کتنے وعدے ہو گئے؟ 4. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور تم اللہ کو قرض دو گے, اچھا قرض دینا جس کو خدا تمہیں لوٹا دے گا. یہ 5 وعدے ہو گئے. اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ 5 کام تم نے کرنے ہیں اور میں کیا کروں گا. اب اللہ کی باری. اللہ تعالیٰ نے لا اکفرن عنکم سیئاتکم, ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. اور گناہوں کی وجہ سے جو سزائیں آتی ہیں قوموں پر, ظاہر ہے کہ وہ بھی معاف ہو جائیں گی. جب گناہ ہی معاف ہو گئے تو سزا بھی معاف ہو گئی. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور ہم تمہیں داخل کریں گے اس جنت میں جس میں نہریں بہ رہی ہیں, دریا بہ رہے ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ, اور تم میں سے جس نے اپنے اس عہد و پیمان کو مجھ سے توڑا, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا, گمراہ ہو گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, اور ان بنی اسرائیل نے جو وعدے ہم سے کیے تھے جب توڑے ہیں, لعناہم, تو ہم نے ان پہ لعنت کی اس سبب سے کہ وعدے کے خلاف کر دیا. وجعلنا قلوبہم قاسیہ, اور ہم نے ان کے دلوں کو نہایت سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ, اور یہ خدا کی تورات کو بدلتے ہیں, اس میں تحریف کرتے ہیں. ونسوا حظا مما ذکروا بہ, اور جو نصیحت اللہ نے کی تھی ان بنی اسرائیل نے اس نصیحتوں کو بھلا دیا. ولا تزال تطلع على خائنۃ منهم الا قلیلا منهم, اور آپ ہمیشہ ان کی نالائکیاں, ان کی خیانتیں, اس کی اطلاع آپ کو برابر ملتی رہے گی یہ آپ کے خلاف کیا کر رہے ہیں. فاعف عنہم, آپ درگزر کیجئے ان سے. وصفح, اور ان کو معاف کر دیجئے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں. یہ ہیں 5 وعدے اللہ نے ان سے کیے تھے, اور اللہ نے کہا میں 2 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں, تمہارے گناہوں کی معافی کی اور تمہیں جنت میں داخلے کی. یہ بات یہاں پہ ہے کہ ہم نے کہا اوفو بعہدی اوف بعہدکم, تم ہمارے وعدوں کو پورا کرو, ہم تمہارے وعدوں کو پورا کریں گے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, ارے بنی اسرائیل کے علماء, ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرنا. خوف میرا ہی ہونا چاہیے, کسی چیز کا خوف تمہارے جی میں نہیں ہونا چاہیے. 3 کام, 3 امور ہو گئے. پہلا حکم یہ تھا کہ یاد کرو میرے انعامات کو, دوسرا یہ کہ وعدہ پورا کرو, تیسرا یہ کہ مجھ سے ڈرو. اب آئی چوتھی بات, وآمنوا, اور ایمان لاؤ, بما انزلت. اچھا, اللہ کا وعدہ پورا کرنا اور بندے کی طرف سے وعدے کا پورا ہونا ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل تھے نا, یہ آیات ہمارے متعلق بھی تو ہیں. کم سے کم اپنے وعدے کا پورا کرنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے مسلمان,
اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کم وعدہ یہ ہے کہ تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں گے. نہ تمہارا خون اس کو کوئی چھیڑ سکتا ہے، نہ تمہارے مال کو کوئی چھیڑ سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی خون کر بھی دے گا، قتل بھی کر دے گا، تو ہمارے ہاں تمہارے خون کی جزا ہے، کیونکہ تم سرکاری بندے ہو گئے نا، سرکاری بندے ہی ہوئے. تو کم سے کم وعدہ یہ ہو گیا کہ اس نے شہادتین کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. تو یہ مسلمان بھی ہوا، امتی بھی ہوا، تو اللہ کی طرف سے اس کی جان اور مال کا وعدہ ہو گیا کہ مال تمہارا ضائع ہو جائے ہم اجر دیں گے، اور تمہاری جان وہ ہمارے ذمے ہے، اگر ناحق ضائع ہو جائے ہم اس پہ بھی اجر دیں گے. البتہ اسلام میں جب مسلمانوں کی سوسائٹی قائم ہو جائے تو کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے شدید ہیں، بچنا چاہیے ان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں ایک آدمی فاقے پہ لگ جائے، ایک آدمی فاقہ کرنے والا ہو، اللہ 40 دن کے لیے اس بستی سے اپنی امان کو اٹھا لیتا ہے، 40 دن کے لیے خدا ان سے ہٹ جاتا ہے. ایک فاقہ اتنا بڑا تغیر لاتا ہے، یہ جو ہم غور نہیں نہ کرتے. اور مسلمان اپنے پیسے کو عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ میرے اس پیسے سے اگر میں اپنے نفس پہ قابو پا لوں تو کتنے گھروں میں غربت دور ہو سکتی ہے اور کتنے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی امان اٹھ جاتی. ایک گھر میں فاقہ ہو جائے. ابن ماجہ میں آیا ہے اللہ 40 دن کے لیے ان کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے اب جو بھی تمہارے ساتھ ہو ایک جگہ فاقہ ہوگی. تو یہ اعمال خود مسلمانوں کے ایسے خراب ہو گئے ہیں، وگرنہ اللہ کے وعدے تو پورے ہوتے ہی ہیں. اس لیے ارشاد یہ ہمارے متعلق بھی ہے کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ، یہ چوتھا حکم ہے اس چیز پہ مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے. کون سی چیز تصدیق کرتی ہے؟ مصدق کیا ہے؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یا قرآن مجید ہے، کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی مان لیا جائے. اس قرآن پر ایمان لاؤ کیونکہ قرآن مصدق ہے اور وہ تصدیق کرتا ہے لما معاکم، اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تورات میں جو کچھ ہے اللہ نے نازل کی تھی تورات، اب جو کچھ ہے اس میں گرچہ بدل چکا ہے لیکن کئی چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں. یہ تورات یقیناً اللہ نے اپنے وقت میں نازل کی تھی. یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کیونکہ وہ مصدق ہیں، تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی تمہارے پاس. ولا تکونوا، اور مت بننا، یہ پہلی چیز ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے. اول کافر بے، سب سے پہلے کافر اس میں مت بننا. یہ جو اول کافر ہے، سب سے پہلا کافر نہ بننا، یہ بظاہر واحد کا صیغہ ہے لیکن مراد یہاں جمع ہے، یعنی کافروں کا گروہ نہ بننا، پہلا گروہ نہ بننا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ کہ سب سے پہلا تم کافر نہ بننا ایک فرد نہیں، ایک گروہ ہے. بہی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ وہ جو مصدق ہے. مصدق میں آپ قرآن مانے تو پھر ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ تم سب سے پہلے اس کے کافر نہ بننا قرآن کے، اور مصدق میں آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو ترجمہ یوں بنے گا کہ سب سے پہلے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا گروہ نہ بننا. تو کیا دوسرا بن جائیں؟ اللہ نے جو کہا ہے کہ سب سے پہلا نہ بننا، تو کیا دوسرا بن سکتا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء، تمہارے پاس کتاب ہے اور تمہاری بات لوگ مان کے چلتے ہیں، تو اگر تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ گے تو تمہاری تبع میں جو تمہارے پیچھے باقی عرب چل رہے ہیں وہ خود بخود ہی انکار کر دیں گے. تو یہ قیادت جو ہے نا، یہ سرداری کفر کی تم اپنے سر نہ لو. سب سے پہلے تم، یعنی اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے تم اس بات کو ڈیزرو کرتے ہو کہ سب سے پہلے تمہیں ماننا چاہیے تھا کہ دوسرے لوگوں کو ہدایت ملے. جب تمہیں نہیں مانو گے تو تم پہلے کفر کرنے والے بن جاؤ گے. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے بادشاہ کو لکھی تھی.
آپ نے فرمایا تم مجھے مان لو اور اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا اور تمہارے بعد جتنے ماننے والے تمہاری عیسائی قوم سے ہوں گے سب کے ثواب میں تمہارا حصہ ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے مجھے، میری رسالت کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے ذمے پڑے گا۔ یہ چیز ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بننا۔ قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اول سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے نا یا جو بھی کرتا ہے اس کو بار بار ذکر کرتا ہے، حدیث میں بھی ایسے ہی آیا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے انا اول المسلمین، اللہ میں سب سے پہلا تیرا فرما بردار بندہ ہوں، یعنی اول نمبر کا فرما بردار خدا بندہ میں ہوں۔ یہاں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے سب سے پہلے جس نے قتل کیا تھا نا اس کے ذمے بھی ایک گناہ جاتا رہے گا۔ تو آدمی اپنے خاندان میں اپنے گھر میں پہلا آدمی نہ بنے برائی میں، نیکی میں پہلا آدمی بنے تو اس خاندان کنبے قبیلے میں جب تک نیکی ہوتی رہے گی وہ اس تک پہنچتی رہے گی، اور اگر گناہ کی بنیاد رکھ جائے گا تو گناہ بھی بھگتتا رہے گا۔ اس لیے اللہ نے شدید نکیر کیا اس پہ کہ سب سے پہلے تم اہل تھے اور تم ہی کافر بن رہے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر۔ تو کیا زیادہ پیسے لے کے بیچ دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو بھی میرے حکم کو نہ بیچنا، سچی بات کہنا، پیسے لے کے فتویٰ نہیں تبدیل کرنا، پیسے لے کے یہ بات نہیں کرنی چاہے پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو بھی ڈرنا نہیں ہے کسی سے پیسوں کی بات۔ بھوپال میں نواب صاحب تھے اور انہیں شوق تھا، نوابوں کے جو شوق ہوتے ہیں، 4 شادیاں کر لی اتنی خواتین میں سے۔ اب اس کے بعد 5ویں ایک جگہ مل گئی تو اب وہ بڑے پریشان کہ 5ویں سے بھی شادی کرنی ہے، کیسے کریں؟ تو کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، سب نے کہا حضور والا 4 ہی شادیوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، 5ویں کی تو کوئی اجازت نہیں۔ تو جب وہ اپنے باپ کی جگہ پہ آئے تھے، نوابی جب سنبھالی تھی، تو پہلا موقع ساری رعایا بھوپال والے سارے گئے سننے کے لیے کہ شہزادہ سلامت آئے ہیں اور تقریر ہوگی، تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مولویوں نے ایسا دین کر دیا اور ایسا کر دیا اور دین میں آسانی ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ سنتے رہے لوگ، اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جن کا تعلق کفر سے تھا، تو کسی نے کچھ نہیں کہا، وقت گزرتا گیا۔ جب 5ویں نکاح کے لیے اب جستجو شروع ہوئی کہ کوئی تو فتویٰ دے، تو بھوپال میں خانقاہ تھی، خانقاہ والوں نے فتویٰ دیا ان کا نواب صاحب 5 شادیاں جائز ہیں۔ بڑے خوش ہوئے نواب، فتویٰ جب لکھا ہوا ملا تو انہوں نے علماء کو کہا کہ دیکھو خانقاہ سے فتویٰ ہے 5ویں شادی ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ ہیں اصل علماء جو دین کو سمجھتے ہیں، تم 4 سے آگے ہی نہیں بڑھتے تھے۔ علماء حاضر ہوئے، نواب صاحب نے کہا کہ چلو میں فلاں دن جاؤں گا اور حضرت سے چل کے پوچھتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے 5ویں شادی کا، تو تم بھی چلے جانا ہمارے ساتھ، بات چیت کر لیں گے۔ جب نواب صاحب خانقاہ پہنچے، حضرت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نواب صاحب اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے، یہ علماء جانتے ہوں گے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں، میں تو آپ کے لیے 6 7ویں کو بھی جائز سمجھتا ہوں۔ ان کا حضرت وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا نواب صاحب بات یہ ہے کہ یہ 4 کی شرط مسلمانوں کے لیے، جس دن آپ نے شریعت کا مذاق اڑایا تھا میرے نزدیک تو آپ اس دن سے ہی کافر ہیں، تو کافر چاہے 4 کرے چاہے 7 کرے، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تھے صحیح بات کرنے والے۔ ہاں، انہوں نے کہا جس دن تم نے شریعت کا مذاق اڑایا تھا ہماری نظر میں تو اس دن سے ہی کافر تھے، تو جتنی مرضی کرو۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو مت بیچنا، فتویٰ کبھی نہ دینا دنیا کے عوض میں۔ اس لیے یہ بات ایک، اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي،
میری آیات پر ترجیح نہ دینا. اشترا کے معنی پہلے بھی ایک جگہ گزرے نا، وہاں ہم نے بتایا تھا نا ترجیح دینا. یہاں زیادہ سوٹیبل معنی وہ ہیں کہ میری آیات پر ثمناً قلیلا، دنیا کے نفع کو ترجیح نہ دینا، دنیا کے پیسے لے کے اور میری باتوں کو پس پش ڈال دو، یہ نہ کرنا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف مجھے سے ڈرنا، اور یہ وہی چیز ہے جو پہلے گزر چکی، اسی چیز کا اعادہ دوبارہ کیا ہے کہ دیکھو مجھے سے ڈرنا ہے. کیونکہ آدمی ڈرتا ہے فتویٰ بدل دیتا ہے، سزا کے خوف سے بدل دیتا ہے، جیل کے خوف سے بدل دیتا ہے، اور چیزوں کے خوف سے بدل دیتا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے اور اب ہم پہ ضروری ہے کہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد کریں. اور اس عمر میں ان بوڑھے بھائیوں کو انگریزوں نے نکالا اور انہوں نے کہا کہ فتویٰ تبدیل، ان کا فتویٰ نہیں بدلے گا. تو دلی سے شاہدرہ تک گرمی میں پیدل سفر کروایا انہوں نے، اور ان کا دلی چھوڑ دیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک. یہ ایسے اچھے لوگ تھے، اور جس مشقت اور جس دقت کے ساتھ انہوں نے اس امت کے لیے کام کیا ہوگا، اللہ ہی ہے جو انہیں جزا دے. اس لیے جو علم والے ہیں نا، ان کا مرتبہ اور مقام بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو عذاب بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. عام آدمی تو زمین پہ چل رہا ہے، علم جب آ گیا تو آسمان پہ، چھت پہ، اوپر کھڑا ہو گیا، اڑنے لگا. اب جب اڑنے سے گرے گا نا تو پھر ہڈی پسلی بھی ایک ہو جائے گی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اے بنی اسرائیل کے علماء، حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرنا. تلبیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا جائے، دودھ میں پانی شامل کر دیا جائے. تو تلبیس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھوری بات نہ کرو. مفسرین کہتے ہیں ادھوری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو بات سچ اور اس میں تھوڑا سا جھوٹ بھی ملا دیا. اگر اعتراف کرنا پڑ جائے کہ دین کا وہ کام جو کوئی اور کر رہا ہے، تو اب اقرار تو کرنا ہے. یہ تو کہنا ہے کہ ہاں وہ بھی دینی کا کام کر رہے ہیں، لیکن جی نہیں نہ چاہتا، جی چاہتا ہے کہ بس ہماری ہی تعریف ہو. تو پھر یوں کریں گے تلبیس کہ ہاں دین کا کام تو وہ بھی کر ہی رہے ہیں مگر اس زمانے کے مطابق نہیں ہے. یہ جو ساتھ ایک بات کہہ دی نا کہ اس زمانے کے مطابق نہیں ہے، یا اس میں کوئی عیب نکال دیا، یہ ہے تلبیس کہ حق بات بھی کہہ دیں اور اپنے آپ کو بچا بھی لیں، دوسرے کے دل میں شک بھی ڈال دیں. اللہ نے اس سے منع کیا کہ تلبیس نہ کرو، صاف بات کرو. یہ نہ کرو کہ حق میں باطل. الیاذ باللہ، یہ اس طرح کی گمراہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو بدنام کرنا ہو نا، تو یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کہتا ہوں. محلے میں کوئی آدمی ہوا اور مولوی صاحب کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، وہ بیچارہ کہیں سچ بول بیٹھا، فرض کر لو، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آدمی ایسا ہے، کہیں گے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے، ہمیں تو نہیں کہتا، تاکہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اس کی بھی بدنامی اچھی طرح ہو جائے، اسے بھی پتا چل جائے کہ بولنا نہیں ہے یہاں، بس چپ رہو، جو مرضی ہو جائے یہاں. یہ ہے تلبیس، حق اور باطل کو ملانا. یہودی یہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی پوچھنے جاتا کہ یہ واقعی آخری نبی ہیں، کہتے تھے ہیں تو یہ آخری نبی، بالکل تم انہیں مانو، ان کی پیروی کرو، مگر جہاں تک میرا تعلق ہے میں ابھی اور دلائل کے انتظار میں.